ایسے نمازی کو اپنے گھر میں نماز پڑھنی چاہیے، وہ مسجد میں نہ جائے، کیونکہ اس نمازی کی نماز امام کے پیچھے نہیں ہوتی، کہ جو بندہ اپنے امام کو غلط سمجھے اس کے پیچھے اس بندے کی نماز نہیں ہوتی. سمجھ لیں نا بات؟ کیونکہ ہدایہ ایک عقیدہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں مسئلہ لکھا ہے جو اپنے امام کو غلطی پہ سمجھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ خالص منافق ہے جو بندہ اپنے عالم کے حق کو نہیں پہچانتا. خالص، یہ حدیث ذہن میں رکھیں، جو بندہ اپنے عالم کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے حق کو نہیں مانتا، حضور فرماتے ہیں وہ منافق ہے. اس سے بہتر ہے کہ وہ بندہ جس نے یہ کام کرنا ہے وہ روزانہ گناہگار ہوگا، وہ گھر میں نماز پڑھ لیا کرے تاکہ فتنے کا سبب نہ بنے. اس لیے اپنے امام کو ہر اعتبار سے اپنے سے اچھا جانے گا تو پھر اس کی نماز ہوگی. اور اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے میں سے اچھے لوگوں کو امام بنائیں. کیوں کہ فرمایا کہ وفد حکم کے لفظ آتے ہیں بینکم و بین ربہ بین ربکم، میں تمہارا امام تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان تمہارا وسیلہ ہے. وفد کہتے ہیں رابطہ ہے. تو آپ اپنے رابطے کو مسجد میں خراب کر رہے ہیں، آپ نے اللہ سے کیا ملنا؟ ٹھیک ہے نا. اس لیے امام کی جتنی بھی قدر کریں یہ دیکھیں کہ وہ مسئلہ رسول پہ کھڑا ہوتا ہے. اور ایک پتھر مسجد میں لگ جائے تو اس پہ جوتی لے کر جانا جائز ہے؟ کیوں؟ وہی پتھر واش روم میں لگا ہوتا ہے. اب اس پتھر کو نسبت ہے اللہ کے گھر سے. میرے بھائی پتھر کو نسبت اللہ کے گھر سے ہو تو اس کی تو ہم قدر کرتے ہیں. وہاں جوتی لے کر جانا، ہر بندہ کہتا ہے تمہیں شرم نہیں ہوتی، تم سیدھے جوتی لے کے آ گئے. لیکن افسوس ان نمازیوں پر بھی ہوتا ہے کہ جو تماشا دیکھتے رہتے ہیں، امام کی بےزتی ہوتی رہتی ہے، وہ تماشا دیکھتے ہیں. جو بلا وجہ جب مسجد میں جوتی لے کر جاتا ہے سارے تم چھوڑ ڈالتے ہو. جب امام جو نبی پاک کا نائب ہے وہ مسئلہ رسول پہ کھڑا ہے، اس کی شان اور ہے. پتھر تو کیا حیثیت رکھتے ہیں ایک انسان کے سامنے. تو جب اس کی بے عزتی ہو کو بندہ بات کرے تو فرض ہے سب نمازیوں پہ کہ وہ اپنے صحیح العقیدہ امام کا تحفظ کرے. نماز کی حالت میں جو نماز پڑھنے جاتے ہیں کپڑے کو فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ایسے کرنا چاہیے؟ اس میں جی ذرا تھوڑا سا مسئلہ سمجھنا پڑے گا کہ دیکھیں سنت یہ ہے کہ ہماری یہ جو قمیض ہے یہ یہاں تک ہو. اسی طرح شلوار کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ تمہارے ٹخنے سے اوپر ہو. سمجھ رہے نا؟ اصل کپڑے کی وضع یہ ہے کہ وہ تمہارے ٹخنے سے اوپر ہو. اسی طرح شلوار کا مسئلہ ہے، اسی طرح تمہارے بازوؤں کا مسئلہ ہے. تو یہاں تک اصل وضع معروف میں یہاں تک ہی پہنتے ہیں. تو اگر کپڑا اصل وضع سے آگے ہو، مثلا یہ کپڑا ہے یہ یہاں تک ہے، تو اس کو اگر میں اصل وضع پر لانے کے لیے فولڈ کرتا ہوں تو یہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ اب میں اس کپڑے کو اس کے اصل مقام سنت پر لے آیا ہوں. اس کے آگے اگر میں فولڈ کرتا ہوں تو پھر حدیث پاک کی مخالفت ہوتی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے ان کف ثوب نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کف ثوب، تو حضور نے کف ثوب یہ کپڑے لپیٹنے کو منع کیا ہے. پھر مخالفت ہوتی ہے اس حدیث پاک کی. اسی طرح اگر آپ کا کپڑا یا پینٹ ٹخنے سے نیچے ہے اور آپ اس کو سنت مقام یعنی ٹخنے کے اوپر فولڈ کر کے لاتے ہیں یا اوپر سے فولڈ کرتے ہیں یا نیچے سے فولڈ کرتے ہیں تو یہ مکروہ نہیں ہے. اگر آپ کی شلوار تحمل یا پینٹ ٹخنے سے اوپر ہے اور پھر آپ فولڈ کرتے ہیں تو پھر چونکہ اب آپ اصل وضع سے اوپر لے جا رہے ہیں اور اب اس حدیث پاک کی مخالفت لازم آئے گی جس میں حضور علیہ السلام نے کپڑا لپیٹنے سے منع کیا ہے. اس میں ہاف سلیو کے بارے میں بھی بتا دیں اور وہ یہ جو بھی معنی بتا دیں. یہ کس کا مکروہ سے کیا مراد؟ ہاں جی، مکروہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یہ حرام کے قریب ہوتا ہے. مکروہ تنزیہی ہوتا ہے. مکروہ تنزیہی کا ارتکاب ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے، مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہو تو نماز نہیں ہوتی. اب یہ والا مسئلہ جو ہے کہ بازو یہاں تک ہاف شرٹیں سردیوں میں نہیں پہنتے، گرمیوں میں، اور کہتے ہیں ہمیں گرمی لگتی ہے. اور الحمدللہ دیکھیں گرمی کے اندر لوگوں نے کپڑے پہنے ہیں، آج تک کوئی بندہ اس وجہ سے فوت نہیں ہوا کہ جس نے پورے بازو کی شرٹ یہاں
कमीज पहनी है, वो है ना? कहते हैं कि हमें सर्दी गर्मी लगती है और यहाँ तक पहन आती है, ये अदब के वैसे ही खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है, अदब के खिलाफ है। कम अज कम ये एक उज़व है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक उज़व है। तो मसला यह है कि उज़व जो है कम अज कम उसका आधे से ज्यादा ढांपा होना जरूरी होता है। तो आधा आधा यहाँ तो आधा बन गया ना, आप यहाँ तक करते होना तो यहाँ तक चाहिए, लेकिन अगर यहाँ तक आपकी शर्ट है यहाँ तक है तो आपकी नमाज मकरूह होगी, सवाब में कमी आएगी, सवाब में कमी आ जाएगी, नमाज तो हो जाएगी, नमाज हो जाएगी, लेकिन सवाब में कमी आएगी। जिस तरह खाना खाते हैं मिर्च मसाला ना हो तो पसंद आप भी नहीं करते, समझ रहे? इसलिए मेरे नौजवान भाई हैं, मैं उन्हें ये नहीं कहूँगा वो नमाज पढ़े ना, वो नमाज पढ़े लेकिन इसकी इस्लाह करें। ये नबी हम मुसलमान पहले हैं, बाद में किसी के बाप भाई या बेटे हैं, पहले इस्लाम का काम है। नमाज से बचने के लिए मेरे भाई में 10 मैंने जो कहा था वो खत्म हो चुका है, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, वो समझे कि जबरदस्ती बढ़ा देते हैं, वो एक घंटा सिर्फ इंशाल्लाह ये टाइम लगा देंगे। आप तो आपने खुद ही सवाल का सिलसिला शुरू किया। अगर नमाज के दौरान सोना तो मतलब जैसे काट सकते हैं। आप सऊदीया में जाए ना, वो नमाज पढ़ते ही मैं नमाज में खाना की सलाद बंद कर दिया। नमाज के अंदर ऐसा अगर काम किया जाए कि जो मुनाफी सलाद हो उससे नमाज टूट जाती है, इसका एक हाल है कि अगर खून आ जाता है तो चूंकि नमाज के अंदर कोई काम करना भी मकरूह है और उस खून का बजना, फिर दूसरों की नमाज का खराब होना, म्यूजिक बजना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फसादात का सबब बनता है। फिर मस्जिद के अंदर म्यूजिक का बजना और ज्यादा हराम है। तो लिहाजा इसके लिए मैं तो यही मसला करता हूँ अक्सर कि आप उस खून को एक आसन निकाल के बंद कर दें, नमाज नहीं टूटेगी, ठीक है ना जी? हैं? नहीं बस पकड़े देखना क्या है, वो तो देखेगा पढ़ेगा, उस पहले याद करेगा ये बनाने का, बस वो पकड़े और उसको फौरन बंद कर दे। बस बंद करने से नमाज उसकी नहीं टूटेगी, क्योंकि अगर वो कहे मैं नमाज में कई हजरात खड़े रहते हैं, वो पढ़ता रहता है, साथ बजते हैं, मसले ये बहुत ज़्यादा हराम है, साथ बजना, दूसरों की नमाज का खराब होना वगैरह, बेहतर नहीं मिलेगा हाथ से पकड़े। ये तो ऐसे ही है जैसे हदीस में आता है ना, सांप आ जाए नमाज में और आपको खतरा है कि वो आपको नुकसान देगा, तो आप सांप को मार सकते हैं, नमाज नहीं टूटती। ये ना कि सांप को गालियाँ देना शुरू कर देगा, टूट जाएगा। आप बात ना करें, आप नमाज के अंदर ही सांप आ गया उसको मार दें, सांप को मार के आप नमाज वहाँ जहाँ से छोड़ी वहाँ शुरू कर ले, नमाज कर दें। इसी तरह ये सांप से भी ज़्यादा खतरनाक मसला है। तो इसलिए आपको अगर ऐसा मसला हो जाए तो उसको बंद कर लें, नमाज हो जाएगी, नमाज नहीं टूटेगी। तमाम दोस्तों